یا اس کی دینداری کی بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، تو تم دینداری کو ترجیح دو۔ اگر تم نے دینداری کو ترجیح دی تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میں تھوڑا سا اور اچھا کر دیجئے جتنا ہو سکتا۔ اب ذرا میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں اور ذرا ان کے حالات بتا دوں جو لوگ دولت اور شہرت اور عزت کے چکر میں پھرتے ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو جس نے کسی عورت سے اس بنیاد پہ نکاح کیا کہ اس کی عزت ہو جائے، اس کی عوام میں عزت بڑھ جائے، اس کی معاشرے میں عزت ہو جائے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی عورت سے اس بنیاد پہ نکاح کرتا ہے کہ اس کی عزت بڑھ جائے، سرکار فرماتے ہیں لم یزدہ اللہ تعالی الا ذلہ، کہ اللہ تعالی اسے عزت تو نہیں بخشتا لیکن پروردگار اس کو دنیا میں اور ذلیل فرما دیتا ہے۔ اور میرے سرکار فرماتے ہیں جو کسی عورت سے اس وجہ سے نکاح کرتا ہے کہ اس کو دولت مل جائے، اس کو مال مل جائے، اس کو زمین مل جائے، اس کو سیم و زر مل جائے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں لم یزدہ اللہ تعالی الا فقرا، جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہوگا، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی فقیری کو اور بڑھا دیتا ہے، اس کو اور محتاج بنا دیتا ہے، اسے اور محتاج بنا دیتا ہے۔ اپاچے تو مل جاتی لیکن تیل ڈلانے کے پیسے اس کے پاس ہوتے نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کار تو مل جاتی لیکن کھڑے کرنے کی جگہ نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ سمجھ لو سرکار نے فرمایا اگر کوئی دولت کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو اور بڑھا دیا کرتا ہے، اس کی فقیری کو اور بڑھا دیا کرتا ہے۔ سمجھ ماری بات آپ کے؟ اور سنیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی عورت کے حسب و نسب کی بنیاد پہ نکاح کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اور حقیر اور پست بنا دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی عورت سے اس بنیاد پہ نکاح کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ طاہر و مطاہر ہو کر کے پروردگار سے ملاقات کرے، اس کی نگاہ جھک جائے، وہ پارسائی حاصل کرے، وہ پاک دامنی حاصل کرے، اور کسی عورت سے اس لیے وہ نکاح کرے اس کی غرض جو ہے مال نہ ہو، اس کی غرض جو ہے حسب و نسب نہ ہو، اس کی غرض جو ہے وہ دنیا کا مال و دولت نہ ہو، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی اس بنیاد پہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ طاہر و مطاہر ہو کر کے ملاقات کرے، اس کی نگاہیں جھک جائیں، اس کی پارسائی کی حفاظت ہو، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں تو جب یہ نکاح کرنے کے لیے نکلتا گئے اور جس عورت سے نکاح کرتا ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس عورت کو مبارک فرما دیتا گئے اور اس کو اس عورت کے لیے مبارک فرما دیتا گئے، اور ان دونوں کے درمیان پروردگار خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ہماری بات تو نکاح کرنے جب نکلیں تو دولت و ثروت کے چکر میں نہ پڑیں، نیک لڑکی تلاش کر کے نکاح کریں اور شادیوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ آسان بنائیں۔ یہ تو میں نکاح کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب انشاءاللہ جو میں نے آیت پڑھی اس کے متعلق کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بہت اچھا آپ نے کلام سماعت کیے. میں دو چار شعر پڑھتا ہوں جو میرے موضوع سے متعلق ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ انہیں اچھے طریقے سے سنیں گے. محبت سے بولیں سبحان اللہ. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. اور دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. اور کسی کے پاؤں کی بیڑی وہ کاٹتے ہوں گے کسی کے پاؤں کی بیڑی وہ کاٹتے ہوں گے کوئی اسیر غم کو پکارتا ہوگا کوئی اسیر غم کو پکارتا ہوگا. کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ جب کسی کو پکڑ کر محشر کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر کے جاتے ہوں گے وہ پلٹ پلٹ کر کے میرے سرکار کو دیکھتا ہوگا وہ مڑ مڑ کر کے میرے سرکار کو دیکھتا ہوگا وہ پلٹ پلٹ کر کے میرے سرکار کو دیکھتا ہوگا کہ سرکار کہیں سے آ جائیں اور سرکار مجھے جنت کا پروانہ دلا دے. تو کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن میں چل گیا ہوگا تو کوئی تھام کے دامن میں چل گیا ہوگا. تمہارا نام مصیبتیں میں جب لیا ہوگا اور کہیں گے سارے نبی اذهبوا الى غیری کہیں گے سارے نبی اذهبوا الى غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا میرے حضور
کے لب پر انا لگا ہوگا، تمہارا نام مصیبتیں میں جب لیا ہوگا، جب محشر قائم ہوگا۔ اب آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کی توجہ میری طرف ہے، میں محشر کا منظر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو زلزلے آئیں گے جو پروردگار کی جانب سے متعین ہے، اور جب زمین تہس نہس ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ کر کے زمین پہ گر پڑے گا، چاند و سورج ٹوٹ جائیں گے، سرکار فرماتے ہیں ساری کائنات فنا ہو جائے گی، اور جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر پروردگار حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، اور پھر سے سور پھونکا جائے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نمودار ہوں گا، سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نمودار ہوں گا، اور اس حال میں اٹھوں گا میری ایک جانب ابو بکر صدیق ہوں گے، ایک جانب عمر فاروق اعظم ہوں گے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم جو ہے جنت البقیع والے کے پاس آئیں گے، جنت البقیع والے اٹھائے جائیں گے، سرکار فرماتے ہیں مکے والے اٹھائے جائیں گے، طائف والے اٹھائے جائیں گے، سرکار فرماتے ہیں پھر پوری کائنات سے لوگ محشر کی طرف چلیں گے، محشر میں جمع ہونے لگیں گے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ محشر میں پہنچیں گے تو سورج سر سے بہت قریب ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، لوگ اپنے اپنے اعمال میں گرفتار ہوں گے، اپنے اپنے کیے میں گرفتار ہوں گے، کسی کو پسینہ اس کے گھٹنوں تک آئے گا، کسی کو پسینہ اس کی کمر تک آئے گا، کسی کو پسینہ اس کے سینے تک آئے گا، کوئی اپنے پسینے میں غوطہ کھا رہا ہوگا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں پھر پسینے کے ساتھ جیسے اعمال ہوں گے ویسی بدبو بھی ہوگی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ شدت کا دن ہوگا، ہر شخص اپنے کیے میں گرفتار ہوگا، ہر شخص اپنے کیے میں گرفتار ہوگا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ 50,000 سال کا دن ہوگا، آدھا دن اسی حالت میں گزر جائے گا، کوئی محشر والوں کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ رب کریم صفت قہار و جبار کے ساتھ جلوہ فروز ہے۔ پروردگار کا عالم یہ ہے کہ آج کون ہے جو پروردگار کے حضور شفاعت کرے؟ توجہ میری طرف رکھو، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں تمام اہل محشر جمع ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم سے کہیں گے اے آدم ہماری شفاعت کرو۔ حضرت آدم ارشاد فرما دیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت آدم کے پاس سے حضرت نوح کے پاس آئیں گے، حضرت نوح بھی ارشاد فرما دیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر لوگ جمع ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم بھی کہہ دیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں پھر تمام لوگ جمع ہو کر حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ سے عرض کریں گے اے عیسیٰ، تمام انبیاء کے پاس سے ہو کر کے آ رہے گے، تمام انبیاء نے کہہ دیا گیا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج ہم مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ اے عیسیٰ اب تم ہماری مدد کرو، تم ہماری شفاعت کرو۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اے لوگوں آج میں بھی شفاعت کرنے والا نہیں، لیکن سنو ایک ایسے کا راستہ بتا دیتا ہوں آج جو تمہاری شفاعت کرنے والا ہے۔ اے لوگوں چلے جاؤ، تم سب کے سب محمد الرسول اللہ کے پاس چلے جاؤ، آج سرکار تمہاری شفاعت کرنے والے۔ ہم
کیوں نہ کہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے فرماتے ہیں کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری میرے حضور کے لبوں پر آنا لگا ہوگا میرے حضور کے لبوں پر آنا لگا ہوگا میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محشر کا دولہ بن کے تشریف لائیں گے گناہگار میرے سرکار کا انتظار کرتی ہوگی ادھر میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کا میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دولہ بن کے تشریف لائیں گے ادھر گناہگار امت میرے سرکار کا انتظار کرتی ہوگی سرکار کا انتظار کرتی ہوگی ادھر میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی گناہگار امت کی طرف مسکراتے ہوئے تشریف لے کے جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میدان محشر میں زلفیں لہرائیں اور سایہ پھیل جائے اور سرکار کی گناہگار امت آپ کے زلفوں کے سائے میں آ جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے یسوع سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے یسوع گناہگار امت میرے سرکار کو پکار لگی ہے میرے سرکار کو تلاش کر رہی ہے میرے سرکار کو ڈھونڈ رہی ہے ادھر میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمد کا جھنڈا لے کر محشر کی طرف تشریف لے رہے ادھر میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمد کا جھنڈا لے کر محشر کی طرف تشریف لا رہے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جھنڈا ہے اور تمام اولین تمام آخرین میرے سرکار کے جھنڈے کے نیچے جلوہ افروز ہیں اور سرکار کی تعریف کر رہے ہیں سرکار کی نعت بیان کر رہے ہیں سرکار کی ثنا کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کہیں کہ خلق سے آلیہ سے رسول خلق سے آلیہ سے رسول اور رسولوں سے ہمارا نبی اور رسولوں سے ہمارا نبی سب سے ہمارا خلق سے آلیہ سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ
ہمارا نبی. آج تمام انبیاء موجود ہیں، آدم بھی موجود ہے، نوح بھی موجود ہے، موسیٰ بھی موجود ہے، عیسیٰ بھی موجود ہے، ابراہیم بھی موجود ہے، لیکن کسی کی جسارت نہیں پروردگار کے حضور شفاعت کر سکے. آج پروردگار نے شفاعت کا اعجاز میرے سرکار کو عطا فرمایا. میرے سرکار کو عطا فرمایا ہے. اور کیسا عطا فرمایا؟ آؤ سنو. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت مجھے تلاش کرتی ہوئی میرے پاس آئے گی، میں پروردگار کے حضور متوجہ ہوں گا، رب کے حضور سجدہ کروں گا اور سجدہ کروں گا جب تک میں چاہوں، جب تک پروردگار چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا. اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں پروردگار ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھا لیجئے، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے. جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، جو کہو گے قبول کیا جائے گا، شفاعت کرو گے شفاعت قبول کی جائے گی. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کا مژدہ لے کر اپنی گناہگار امت کی طرف آئیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوب آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوب آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف. خرمنے اس یہاں پہ اب بجلی گراتے، بجلی گراتے جہاں آئیں گے پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے. جہاں آئیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے، ہم کو ہنساتے. جہاں آئیں گے آپ روتے جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے، آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے. گناہگار امت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے، نامہ اعمال تولا جا رہا ہے. گناہگار اب کے دامن میں آ کر کے پناہ لے رہے ہیں. ادھر محشر کے فرشتے گناہگاروں کو تلاش کرتے پھر رہے، مجرموں کو تلاش کرتے پھر رہے، اور مجرم سرکار کے دامن میں آ کر کے چھپ رہے ہیں. فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں حشر قیامت کے سپاہی، قیامت کے سپاہی. ڈھونڈا ہی کریں حشر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. گناہگار امت سرکار کے دامن میں چھپے گی. سرکار اپنی امت کی شفاعت کریں گے تلاش کر کر. سرکار فرماتے ہیں پروردگار ارشاد فرمائے گا اے محمد آپ جو کہو گے سنا جائے گا، آپ جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی. پروردگار ارشاد فرمائے گا اے میرے حبیب آپ کا امتی اگر جہنم میں ہو اور اس کے سینے میں اگر رائی برابر بھی ایمان ہو تو اسے جہنم سے نکال لو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے جہنم سے نکال لو. اب میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ایک ایک امتیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کے جنت دلائیں گے. اور تمام انبیاء، تمام اولین و آخرین میرے سرکار کی یہ شان دیکھتے ہوں گے تو ہم کیوں نہ کہیں دکھائی جا
گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا خدا پاک کی چاہے یہ اگلے پچھلے خوشی خدا پاک خوشی انہیں کی چاہتا ہوگا خدا پاک خوشی انہیں کی چاہتا ہوگا میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی گناہگار امت کو تلاش کر کے جنت دلوائیں گے کبھی سرکار کسی کے میزان پہ ہوں گے اور اس کے اعمال وزن کراتے ہوں گے ایک شخص ایسا ہوگا جس کے پاس نیکیوں کی کمی ہوگی اس کا اعمال وزن ہوگا اس کی نیکیاں اتنی نہیں کہ جنت میں جا سکے وہ پکارے گا یا رسول اللہ کرم فرمائیں سرکار میری شفاعت فرمائیں سرکار قریب آئیں گے اور دیکھیں گے اس کی نیکیاں اتنی نہیں کہ وہ جنت میں جا سکے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پاس سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیں گے اس کے میزان میں رکھ دیں گے اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اہل محشر کہیں گے کہ ابھی کیا بات تھی کہ ابھی تو اس کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے ابھی تو یہ جہنمی قرار دیا جا چکا تھا اب کیا ہو گیا وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ ایسی کون سی چیز آپ نے رکھ دی جس سے میرے اعمال کا پلہ بھاری ہو گیا سرکار فرماتے ہیں تو دنیا میں جو مجھ پہ درود پڑھتا تھا وہی درود میں نے تیرے نامہ اعمال پر میزان میں رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے میں تجھے بخش دیا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضرت انس عرض کرتے ہیں ہوا مجھے آنی چاہیے حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کل میں آپ کو کہاں تلاش کروں کل میں محشر میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں سرکار حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کل قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انس ہاں میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انس تم مجھے میزان پہ تلاش کرنا میں میزان پہ اپنے امتیوں کا وزن کراتا ہوں گا حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں آپ کو میزان پہ نہ پاؤں سرکار پھر کہاں تلاش کروں حضرت انس سے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے انس پھر جا کر کے مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا میں اپنی پیاسی امت کو پانی پلاتا ہوں گا میں اپنی پیاسی امت کو پانی پلاتا ہوں گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں آپ کو میزان پہ بھی نہ پاؤں یا رسول اللہ آپ کو میں حوض پہ بھی نہ پاؤں سرکار پھر کہاں تلاش کروں میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں پھر جا کر کے مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا میری امت گزرتی ہوگی اور میں پروردگار کے حضور دعا کرتا ہوں گا
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میزان کے قریب کھڑے ہوں گے، گناہگار امت گزرتی ہوگی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوں گے، رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے پروردگار میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ سرکار دعا فرماتے ہوں گے، امت تیزی کے ساتھ گزرتی ہوگی اور اتنی تیزی سے گزرتی ہوگی جیسے بجلی چمکتی ہے اور ایک آن میں ادھر سے بندہ ادھر پہنچ جاتا۔ حضرت جبریل نے میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کل قیامت کے روز جب آپ کی امت سرکار جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو یا رسول اللہ مجھ پہ کرم یہ فرمائیں کہ یا رسول اللہ مجھے یہ اجازت دیں کہ میں آپ کی امت کے گزرنے کے لیے اپنے پروں کو پل صراط پہ رکھ دوں۔ کل قیامت کے دن حضرت جبریل کو بلایا جائے گا، ندا دی جائے گی، اے جبریل سرکار کی امت گزر رہی ہے، اپنے پروں کو آ کر کے بچھا دو، جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں، امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، ہاں فرش پر کریں۔ میرے سرکار کی امت گزرتی ہوگی اور جبریل اپنے پروں کو پل صراط پر بچھا دیے ہوں گے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عالم یہ ہوگا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بیان کروں اگر آپ کی اجازت ہو، ورنہ میں بات ختم کر دوں، یاد تو مجھے بہت لمبی ہے خیر۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے۔ اور سرکار نے فرمایا شفاعتی للہالکین من امتی، میری شفاعت میری امت کے ہلاک شدہ لوگوں کے لیے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الذنوب من امتی، میری شفاعت میری امت کے گناہگار لوگوں کے لیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن پروردگار میری رضا چاہے گا تو اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ اور سرکار ایک ایک کو تلاش کر کے جنت دلوائیں گے۔ اب جب سرکار امتیوں کو ڈھونڈتے ہوں گے، ایسے ڈھونڈتے ہوں گے جیسے کسی عورت کا بچہ گم ہو جاتا ہے تو وہ اس کو تلاش کرتی ہوئی پھرتی ہے، ایسے محشر میں میرے سرکار اپنی گناہگار امتیوں کو ڈھونڈتے ہوں گے، جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، قسم خدا کی وہی حالیہ پکار ہوگا۔ اب میرے سرکار ڈھونڈ کر کے جنت دلا رہے ہیں۔ اب اہل محشر کہیں گے کہ کیا معاملہ ہو گیا، ابھی کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اب کیا حال ہے؟ سرکار ڈھونڈ کے جنت دلا رہے ہیں۔ تو جو بڑے بڑے نیک لوگ جو جنت میں جا چکے ہوں گے، جن کو جنت کا پروانہ مل چکا ہوگا، وہ گناہگاروں کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے گناہگار تھوڑا سا گناہ ہمیں دے دے۔ ارے بولو یار،
اے گناہگار تھوڑا سا گناہ ہمیں دے دے، تھوڑا سا گناہ ہمیں دے دے۔ اب گناہگاروں سے گناہ مانگتے پھر رہے نیکوکار۔ گناہگار کہیں گے ابھی کیا حال تھا، ابھی تو کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، اب کیا ہوا ہے کہ لوگ گناہگاروں سے گناہ تلاش کرتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ لوگ کہیں گے ارے تمہیں معلوم نہیں ہے، سرکار کی شفاعت کا دریا دیکھ نہیں رہے، سرکار کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے، سرکار گناہگاروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے جنت دلا رہے ہیں، تو تھوڑا سا گناہ ہمیں دے دے تاکہ ہم بھی سرکار کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری باغباں، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری باغباں۔ اب آخری بات سنیں، باتیں آ چکی ہے، آخری بات سن لیں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن پروردگار مجھ سے ارشاد فرمائے گا اے محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں جب میری ساری امت میں تلاش کر کے جنت دلا دوں گا، اس کے بعد پروردگار ارشاد فرمائے گا اے محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا یا ربی قد رضیتو، اے پروردگار میں راضی ہو گیا ہوں۔ تو ہم کیوں نہ کہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد۔ دکھائی جا گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ اب جب تمام امتی جنت میں جا چکے ہوں گے، رضوان جنت اہل محشر کو مخاطب کر کے ایک اعلان کرے گا اور کہے گا اے محشر والوں سنو، میں ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں، اسے توجہ سے سنو۔ تمام اہل محشر متوجہ ہو جائیں گے، رضوان جنت کہیں گے ان اللہ تعالی امرنی ان اوتیا مفاتیح الجنت الی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں جنت کی کنجیاں سرکار کے حوالے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں جنت کی کنجیاں سرکار کے حوالے کر دوں۔ اس کے بعد رضوان جنت جنت کی کنجیاں لا کر کے میرے سرکار کے ہاتھ میں رکھ دے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اے میرے حبیب آپ جسے چاہیں اسے جنت میں داخل فرما لے۔ تو دکھائی جا ایگی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ تو ہم کیوں نہ کہیں خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اور میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کو تلاش کر کے جنت دلوائیں گے۔ آخری حدیث سنیں، سرکار فرماتے ہیں شفاعتی یوم القیامت حق، میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں میری شفاعت کا وہ شخص مستحق نہیں ہے جو میری شفاعت پہ ایمان لے کے نہیں آتا ہے۔ تو ہمیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت پہ ایمان لانا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا دریا بہت عظیم ہے، جو کچھ بیان کیا گیا یہ ناکافی ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ سرکار کی شفاعت پہ بیان ہوگا۔ جو کچھ میں نے کہا اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو پروردگار اپنی رحیمی کریمی کا پردہ ڈال کر کے معاف فرمائے۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ